بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد پارہ 26۔ جس جنت کا متقیوں اور فرمانبرداروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ ذرا بھی بدلا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ اور مزیدار معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور جنتی لوگوں کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں روایت ہے، جو شخص قیامت کی پیشی کا خوف رکھ کر اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ ایک جنت اللہ کے خوف کا بدلہ ہوگا، دوسری جنت گناہوں کو چھوڑنے کا بدلہ ہوگا۔ ان دونوں میں میوہ دار درخت کثرت سے ہوں گے، اور ہر درخت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور ان باغات کی لمبائی اتنی ہوگی جس میں درمیانہ رفتار سے اگر کوئی آدمی چلے تو 100 سال میں اس کی لمبائی ختم ہو، اور ان میں اعلیٰ درجہ کے مکانات ہوں گے، اور ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم ہوگا، دوسرے کا نام سلسبیل، اور دونوں چشموں میں خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت میں رہنے والا شخص جہاں چاہے اور اپنے مکان کے جس درجے میں چاہے اسی جگہ بے تکلف پانی لے لے۔ ان دونوں باغوں میں ایک ہی خصوصیت ہوگی کہ ان میں 2 قسم کے پھل ہوں گے، ایک کی صورت دنیاوی پھلوں کی طرح ہوگی اور دوسرے کی صورت نئی بنائی جائے گی، جو نہ پہلے آنکھوں نے دیکھی ہوگی نہ کبھی کانوں نے سنی ہوگی۔ یہ لوگ جنت میں تکیے لگائے ہوئے ایسے بستروں پر آرام کریں گے جن کے استر ریشمی کپڑے کے ہوں گے، اور ان کے پھلوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کی شاخیں جھکی ہوں گی، اور ان کے پھل جب جی چاہے گا فوراً خود بخود ٹوٹ کر منہ میں آ کر گریں گے۔ اور ان باغوں میں نیچی نظر والی شرمیلی دوشیزہ لڑکیاں ہوں گی جن کو ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اور وہ عورتیں اس قدر خوبصورت ہوں گی جیسے کہ مونگے اور لال کی تراشی ہوئی تصویریں۔ غرض کہ یہ دونوں جنتیں سونے کی بنی ہوں گی، اور ان کا تمام سامان بھی سونے کا ہوگا۔ سورہ واقعہ پارہ 27 میں ذکر کیا گیا، اور جب سابقین جڑاؤ تختوں پر تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی خدمت گزاری کے لیے لڑکے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ان کے ہاتھوں میں صاف شراب کے پیالے اور اب خورے ہوں گے، اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی جس سے نہ درد سر ہوگا نہ اس سے بدحواسی کی باتیں ہوں گی، اور ان بچوں کے ساتھ پھل بھی ہوں گے جو دل کو بھائیں گے، اور ان کے پاس پرندوں کے گوشت جو طبیعت کے موافق ہوں گے، اور وہاں پر حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی نہایت لطیف آبدار موتی کی طرح ہوں گی، وجود سلامتی کے کوئی بیہودہ اور لغو بات نہ سنیں گے، اور اصحاب الیمین بیریوں کے باغ میں رہیں گے جو دنیا کی طرح کانٹے دار نہ ہوں گی، اور پھلوں سے لدے ہوئے کیلوں اور ہمیشہ رہنے والے سائے اور بہتے ہوئے پانی اور قسم قسم کے پھلوں میں جو اس وقت تک ٹوٹے نہ ہوں گے، اور نہ ان کے استعمال پر کسی قسم کی پابندی ہوگی، اور وہاں پر قیمتی بستر ہوں گے، اور دنیا کی عورتیں نئے طور سے پیدا کر کے ان کو کنوارے اور نازنین اور مناسب عمریں دے کر اصحاب الیمین کی دل جوئی اور دل بستگی کا سامان کریں گی۔ تمام دنیاوی دوست اس روز یعنی قیامت کو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، البتہ اللہ سے ڈرنے والے اصحاب کی دوستی دنیا کی طرح اب بھی قائم رہے گی۔ جس طرح دنیا میں یہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اس آڑے وقت میں بھی اس طرح کام آئیں گے، اور فرمانبرداروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا، اے میرے بندو، تم پر آج کسی قسم کا کوئی خوف و اندیشہ نہیں، اور نہ آئندہ کسی قسم کا تم پر کوئی غم ہوگا۔ اے ہماری آیتوں پر ایمان لا کر ہماری تابعداری کرنے والوں، تم اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لے کر خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔
تمہاری خدمت گزار تمہارے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لے کر آتے رہیں گے، اور مختصر یہ کہ جنت میں ہر وہ چیز دستیاب ہوگی جس کو دل چاہے گا اور جس کے دیکھنے میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، غرض کہ تم وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہو گے، نہ بیماری آئے گی، نہ وہاں پر کبھی کوئی نعمت زائل ہوگی، نہ وہاں پر دنیاوی مالداروں کی طرح کسی قسم کی دشمنی اور عداوت ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ کسی کو موت آئے گی۔ واللہ